اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان-اردو کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں 3 نوجوان بھائیوں کا عجیب داستان۔ داستان شروع کرنے سے پہلے میں اپنے معزز دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس کے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ صدیق بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھی۔ ان پر مختلف قسم کی عبارتیں درج تھی۔ پہلی قبر پہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا: زندگی میں وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرست کرے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا: وہ شخص کیا لذت پائے گا جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھن جائے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ جبکہ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسے مزے لوٹے گا وہ شخص جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہو کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا: تو پھر ان کا قصہ مجھے سنائیں۔ اس نے کہا کہ یہ 3 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کا انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار درویش تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار درویش کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور وہ سلطان کا مذاہب ہمارے علاقوں کے والی تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس والی کو بتایا تھا اور وہ ایک ظالم و جابر لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے درویش بھائی کے پاس آئے۔ جب اس کا آخری وقت تھا، دونوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم، کوئی میرا مال نہیں کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کو لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس سے جو چاہے کہو اور جو چاہے وصیت کر لو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں گا تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین پر دفن کرو اور میری قبر پر لکھ دینا: زندگی میں وہ شخص کیا مزے لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرست کرے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کرو تو روزانہ 3 دن تک میری قبر پر آنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر ایک دھڑام کی سی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا: اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا: وہ ہتھوڑی کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا: میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا۔
اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ جہاں چاہے چلا جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چرواہوں کے ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا، کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کر لو، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے گا وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں ٹھہرایا جائے گا جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے قبر پر آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب وہ اس کی قبر پر تیسرے دن آیا اور دعا کی اور رویا، پھر جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا، میرا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں، تو وہ کتنی خوبیوں اور بلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا، میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان وصیت نہیں کرتے؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ عبارت لکھ دینا۔ کیسے مزے لوٹے گا وہ شخص جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہو کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے قبر پر آ جانا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور بڑی مشکل سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے کے نزدیک ہو، تمہاری موت قریب تر ہے، بس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کر جیسے کہ تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کا نتیجہ موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کفِ افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا نہیں، کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا وہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سامنا کریں گے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدیقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقع سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں کو الوداع کہا اور لوگوں نے اسے الوداع کہا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ ان تینوں سے مراد یا 3 لمحات ہیں تو وہ گزرے، لہذا وہ نہیں ہے۔ اگر 3 دن ہو تو وہ کیسے گزریں گے، یا 3 مہینے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا، یا 3 سال ہیں اور یہ تینوں مہینوں سے بھی زائد ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہو۔ چنانچہ وہ 3 دن تک بخشتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قابلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اور اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ گاہے بگاہے دور دراز سے اس کی قبر پر آتے تھے اور نماز و دعا پڑھتے تھے۔
دوستو، اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس داستان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔